الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فضل و کرم بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم پارہ نمبر 15 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ دیکھیں گے اور مختصر اور جامع، اور اللہ رب العزت اس کے احکامات کو ہمیں سمجھنے اور اپنی زندگیوں کو بہتری کی طرف لانے کی ہمیں توفیقات نصیب فرمائے۔ اس پارہ مبارک میں بھی دو سورہ مبارکہ ذکر کی گئی موجود ہیں۔ ایک سورہ بنی اسرائیل مکمل آتی ہے اور سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اسی پارہ میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی باقی ادیان سے نسبت کیا ہے۔ جس طرح آپ امام الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ کا دین امام الادیان ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کا فکر آیا ہے، اسی کو علامت کے طور پر سورت کا نام دے دیا گیا، اور اس کا زمانہ نزول ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر اس کا نزول ہوا تھا۔ اس کے جو مین مضامین ہیں، جو اس کے ٹاپک ہیں، اس میں کفار مکہ کو نمبر 1 تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق حاصل کریں اور خدا کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی روش کو بدلیں۔ اور اب جو تمہیں موقع مل رہا ہے بعثت نبوی کے باعث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 2، انسانی سعادت اور فلاح کے اصول کو سمجھاتے ہوئے توحید خداوندی، نبوت اور قرآن کے حق ہونے کی واضح دلیلیں دی گئی ہیں۔ پھر جنہوں نے اعتراض کیا ان کے شبہات بھی بیان کیے گئے اور اعتراضات کے جواب بھی دیے گئے۔ نمبر 3 جو ٹاپک ہے، ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا، جو اجتماعی نظام برپا ہونے والا تھا، اس کے اصول، اس کی بنیادیں بتائی گئیں۔ دوسرے لفظوں میں اسلامی مملکت کا منشور سامنے رکھ دیا گیا، جو 1 سال کے بعد ہجرت کے بعد قائم ہونے والی تھی، اور یوں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جس معاشرہ کی تعمیر یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، اس کا خاکہ کیا ہے۔ مضمون ذکر کیا گیا، رسول اور آپ کے صحابہ کو ہدایت کی گئی کہ مشکلات کے طوفان میں بھی مضبوطی سے دین پر جمے رہیں، پورے صبر و استقلال کے ساتھ تبلیغ اور اصلاح کے کام میں لگے رہیں، سخت سے سخت مرحلے پر ادنیٰ سی لغزش کا امکان تک باقی نہ رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے ہر رسول کو آسمان و زمین کی بادشاہت اور نظام کائنات کا مشاہدہ کرایا ہے، تاکہ وہ بچشم سر دیکھ لیں اور پورے یقین کے ساتھ دعوت دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا مشاہدہ کرایا گیا، جسے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معراج کے واقعے کا تذکرہ بھی اسی سورہ میں موجود ہے۔ اسی معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی، کیونکہ اصلاح نفس اور تزکیہ نفس اور صبر و ثبات کے لیے یہ ایک عظیم نسخہ الہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس کی آیات 111 اور اس میں 12 رکوع موجود ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس صورت کے شروع میں ہی اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام الاسراء رکھا گیا۔ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا۔ اس کی پہلی آیت مبارکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گئی۔ اس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں معراج کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا۔ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، دوسرا بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اسراء۔ اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں،
جس کا ذکر سورہ نجم کی آیات اور احادیث متواترہ میں موجود ہیں۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں جسمانی تھا۔ آپ حالت نوم میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں سفر کر کے تشریف لے کر گئے تھے۔ اسی سفر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا۔ اسی سفر میں آپ کو 5 نمازیں عطا کی گئیں، جو 50 نمازیں تھیں بعد میں 5 رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص ہدیے کے طور پر دی گئیں۔ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ نمبر 2 جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا 50 نمازیں دی گئیں جو کہ بعد میں 5 رہ گئی تھیں۔ اس سے اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی گئی تورات اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا ہے۔ بنی اسرائیل انہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بہت بڑی سرکشی کرو گے اور 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ۔ ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ 2 فساد کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی، شرک کیا وغیرہ، تو یہ پہلا تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں ان کو جو عذاب میں مبتلا کیا گیا اور انہیں منہ کی کھانی پڑی، بخت نصر کا حملہ ہوا۔ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر ایک ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا تھا۔ اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو اس لیے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا گیا۔ بخت نصر اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا، یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد بھی ہزاروں تھی جن کو قیدی بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال اور اولاد سے نوازا۔ تو ایک عرصہ تک فلسطین میں یہ لوگ آباد رہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع ہو گئیں۔ آیہ مبارک 7 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے ہی بھلائی کرو گے، اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدہ کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا گیا تاکہ مار مر کر تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور تاکہ مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ ایک بار جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تو پھر ان پر بابل کا بادشاہ جو تھا وہ مسلط ہو گیا۔ پھر دوبارہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس رومی کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ آیت نمبر 8 میں یہاں پہ بھی یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ ان عدتم عدنا، اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ تم پر مسلط کر دیں گے۔ اب یہ اعلان بھی سن لیا انہوں نے قرآن کی زبان سے، لیکن پھر بھی یہ یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے۔ تو پہلے تو انہیں مدینہ سے خیبر کی طرف نکال دیا گیا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیبر سے بھی انہیں نکال دیا گیا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 9 میں قرآن ہی یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ بے شک یہ قرآن اس منزل کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ قرآن کریم ایک جامع کتاب ہے۔ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس راستے کو اقوام کہا جاتا ہے جو بالکل آسان ہو اور محفوظ بھی ہو، اور پھر منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو۔ یہاں قرآن کریم کی یہ صفت بیان کی گئی کہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے اور بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے اور منزل مقصود تک رب کی رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ رکن نمبر 2 میں انسان کی نیت کی ذہنیت بتائی گئی کہ وہ بہت جلد باز واقع ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی خواہشات فوری طور پر پوری ہو جائیں، حالانکہ معلوم سے ہے کہ جلد بازی اچھی چیز نہیں۔ پھر انعامات الہی کا تذکرہ کرتے ہوئے راہ ہدایت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان کے اعمال کا سارا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے جو قیامت کے دن ان کے سامنے پیش ہوگا، اور انسان اپنا نامہ اعمال دیکھ کر احتساب کرے گا۔ رکوع نمبر 3 میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان دونوں کے لیے نرم دلی سے عجز و انکساری کے بازو جھکائے رکھو، اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا۔ اس رکوع میں توحید کے بعد حسن معاشرت سے متعلق چند احکام ہیں جن میں والدین سے حسن سلوک کو ذکر کیا گیا۔ رکوع نمبر 3 میں قرابت مندوں، مسکینوں، مسافروں کی مدد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر کیا گیا۔ فضول خرچی اور بخل دونوں کی ممانعت کی گئی۔ مسافروں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو ان کا حق دیا کرو، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ، بخل نہ کرو، ہاتھ اتنا کشادہ نہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ اسلامی آداب اور اخلاق یہاں پر بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 49 میں ذکر کیا گیا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے ہیں یہ کفار جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں از سر نو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، فرما دیجئے تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ یہاں پر بعد الموت کا ذکر کیا گیا۔ منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہم نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ رکوع نمبر 7 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کو سجدہ کرنے، ابلیس کی سرکشی کا واقعہ دوبارہ سے دہرا دیا گیا۔ بتایا گیا کہ شیطان کو جو مہلت ملی ہے اس میں وہ انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اس کے فریب سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور توحید تو انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ انسان کی عادت بتائی گئی کہ وہ بہت ناشکرا ہے، اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ اب یہ جو شرک ہے یہ اس کے منصب سے بہت زیادہ پست درجے پر چلا جاتا ہے، اس لیے انسان کو مشرک ہونا اس کو اس کے اپنے مقام سے گرا دیتا ہے۔
آیت نمبر 76 میں ذکر کیا گیا اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا نہ ٹھہر سکتے۔ در حقیقت اس میں ہجرت نبی کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ اب مکہ کے کافروں کا آخری وقت آن پہنچا، چنانچہ غزوہ بدر میں نیست و نابود کر دیے گئے، اور جو بچ رہے فتح مکہ تک ان کے وہ ایمان لانے پر مجبور خود بخود ہوئے، یعنی مجبوری سے مراد ان کا مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر وہ اپنے بت پرستی پر قائم نہ رہ سکے اور مسلمان ہو گئے۔ آیت نمبر 78 میں پانچوں نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کریں، اور پھر نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور اس وقت حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ اس رکوع میں نماز پنج گانا اور ان کے اوقات بیان کیے گئے، اور اس سے اگلی آیت میں نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز مزید لازم فرما دی گئی۔ فرمایا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ رات کے کچھ حصہ میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام شفاعت عظمیٰ جہاں جملہ اولین و آخرین آپ کی طرف رجوع اور آپ کی حمد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خوشخبری دی گئی کہ قیامت کے دن آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ مقام محمود کو سارے مفسرین قیامت کے جو مقام شفاعت کبریٰ ہے وہ اس سے مراد لیتے ہیں، اور اسے آگے چل کر قرآن کے شفا اور رحمت ہونے کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر یہ اعلان کروا دیا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل اور نابود ہی ہو جانا ہے۔ اس کے آگے قرآن کو ذکر کیا گیا کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ آگے انسان کی کیفیت بتائی گئی کہ انسان کی طبیعت اور فطرت کیا ہے کہ جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا نہ یہ شاکر ہے اور نہ صابر ہے۔ یہاں پر انسان کو شکر کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے ذکر کیا گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 واضح نشانیاں عطا کی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 101 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ وہ بے شک ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانیاں دیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئیں اس سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکام خداوندی۔ معجزات تو یہ ہیں کہ عصا، آپ اس سے ٹیک بھی لگا لیا کرتے تھے، پھر وہ عصا جو تھا اژدہا بن کے جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا تو اس نے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ ید پیدا، اب اپنا ہاتھ جو تھا وہ اپنی بغل میں رکھتے تھے اور جب باہر نکالتے تو وہ چمکتا ہوا چاند کی مانند محسوس ہوتا تھا۔ زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی، سمندر کے 2 حصے کر دیے گئے، فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب نازل کیا، طوفان کا عذاب نازل کیا، کپڑے میں جوئیں پڑ گئیں، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب آیا۔ اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہیں تو وہ یہ تھے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، لوگ سود نہ کھائیں، پاک دامن عورت پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں، اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ نمبر 110 میں ذکر کیا گیا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں، نہ بالکل آہستہ سے پڑھیں، دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔
ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں یوں فرما رہے تھے کہ یا اللہ یا رحمان. تو مشرکین کہنے لگے ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود دو کو پکار رہے ہیں. انہیں جواب دیا گیا اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی نام ہے، جس نام سے بھی پکارو گے سب اچھے نام ہیں. اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی. اور فرمایا کہ قرات جو ہے وہ نہ بہت اونچی آواز میں نہ بہت آہستہ آواز میں پڑھی، لیکن درمیانی آواز میں پڑھیں. اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے. اب آگے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی آیات 110 ہیں. یہ مکی صورت ہے اور اس کے رکوع 12 ہیں، اور آغاز میں ہی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کے پہلے رکوع میں ہی کہف یعنی غار کا لفظ آیا ہے، اس لیے علامت کے طور پہ اس کو سورت کا نام بنا دیا گیا. ہجرت حبشہ سے پہلے مکی زمانہ کے تیسرے دور کے لگ بھگ یہ نازل ہوئی، جب مخالفین کی طرف سے ظلم و ستم اور مزاحمت نے شدت اختیار کر لی تھی. یہ صورت مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے اہل کتاب کے مشورہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کی غرض سے کیے تھے. اور وہ سوال کیا تھے؟ اصحاب کہف غار والے کون تھے؟ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ اور نمبر 3 قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے. حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اس لیے مکہ والے تو چونکہ جانتے نہیں تھے. اہل کتاب نے امتحان کے لیے ان باتوں کو تجویز کیا کہ اب کھل کر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے، اور حضور ان کے جواب دے سکیں گے یا نہیں. اللہ رب العزت نے ان سوالات کے جوابات اس صورت میں نازل فرمائے، اور محض قصہ بیان کرنے پر اکتفا نہیں کیا کہ انہوں نے جو قصے پوچھے ہیں کہ یہ کیا ہے، بلکہ ان کو پوری طرح مکہ والوں کی صورتحال کے عین مطابق لا کر چسپاں کر دیا، جو دعوت دین کے اس مرحلے میں درپیش تھی کہ اس وقت بھی لوگوں کے یہ حالات تھے اور آج تمہارے بھی یہ حالات ہیں. اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت کی قرآن دے رہا ہے. ان کا حال مکہ کے مٹھی بھر مسلمانوں سے اور ان کی قوم کا حال تم مکہ کے ظالم لوگوں سے مختلف نہیں. پھر اس قصے سے اہل ایمان کی تسلی اور ہمت بڑھانے کا کام بھی لیا گیا. سبحان اللہ. اسی طرح قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک طرف تو مومنین کے لیے سامان تسلی کیا گیا، دوسری طرف گویا کفار سے کہا گیا کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے بے شک وہ اگر تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو. جیسے قصہ موسیٰ اور خضر میں ہوا نا کہ جو واقعات پیش آئے تو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی، اور جب حقیقت معلوم ہوئی تو سب اس پر اب ہم بھی اس کو پڑھتے ہوئے اس پر حیران ہونے کے بجائے محبت اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوا. اس میں سوال کرنے والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ تم تو اپنی ذرا ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین بہت بڑے فرمانرور تھے، ایسا زبردست فاتح تھے اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کے مالک تھے، لیکن وہ اپنی حقیقت کو نہ بھولے تھے. عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے خالق کے سامنے جھکے رہے. اب ان قصوں کے درمیان بعض و نصیحت اور برے انجام سے ڈرانے کے متعلق بھی اپنے اسلوب کے مطابق کام لیا گیا ہے. سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں قرآن کے نزول کی غرض و غایت بتائی گئی، ایمان والوں کو بشارت دی گئی، شرک کی مذمت کی گئی، اور پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ غار والے چند جوان تھے جو مشرکوں سے تنگ آ کر ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی اور دعا کی تھی کہ پروردگار ہمارے لیے رحمت اور کامیابی کا سامان فرما. اللہ نے ان پر نیند حاوی کر دی اور وہ کئی سال تک اس غار میں سوتے رہے. رکوع نمبر 2 میں پھر اصحاب کہف کا سلسلہ چلتا ہے جا رہا ہے کہ وہ بڑے مضبوط ایمان کے مالک تھے. انہیں اپنے ایمان کا اتنا خیال تھا کہ جب برسوں کے بعد سو کر اٹھے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کیا اور اپنے ایمان کا اقرار کیا. پھر بتایا ہے یہاں پر کہ اللہ نے انہیں ایسے غار میں پناہ دی جس میں طلوع کے وقت آفتاب کی روشنی داخل ہوتی تھی اور نہ غروب کے وقت داخل ہوتی تھی. اس کی بناوٹ ہی ایسی تھی لیکن ہوا کا گزر تھا اور جسموں کو سلامت رکھا اور وہ کروٹیں بھی لیتے تھے. اور
دیکھنے والے انہیں جاگتے ہوئے سمجھتے تھے۔ پھر ان کے کتے کا ذکر کیا کہ وہ غار کے دہانے پر اس طرح اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کاٹنے کو دوڑے گا، اور دیکھنے والے اسے دیکھتے تو بھاگ جاتے تھے۔ اب پھر بتایا گیا کہ اس کے جاگنے کے بعد کس طرح انہوں نے آپس میں بات چیت کی، کس طرح انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے آبادی میں بھیجا، اور انہیں خاص طور پر لحاظ تھا کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ پھر بتایا کہ لوگوں نے ان کے بارے میں بڑے اختلافات قائم کیے، ان کی تعداد کے بارے میں کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، اصل تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور اس قصے میں جہاد اور ہجرت، اللہ کے گھر بار وغیرہ سب قربان کر دینے کا جذبہ اور حوصلے کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ ان سے دو شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دی۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی۔ اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی، اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ میں تجھے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں، تجھ سے قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ نمبر 35 میں اس نے کہا کہ اپنے باغ میں وہ داخل ہوا اور تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ نہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ کیا تو نے اس رب کا انکار کیا جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولیدی قطرہ سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور اس شخص نے پہلے والے کو نصیحت کی، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا، کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے۔ اگر اس شخص کے دماغ میں تو یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے اس سے نعمتوں کو چھین لیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ آیت نمبر 46 میں بتایا گیا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ گزشتہ آیات میں 2 شخصوں کا قصہ بیان کیا گیا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگایا، اللہ کو بھلا دیا۔ اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں، ان سے محبت اور دل لگی کے بجائے ان نیک اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہیں، جیسے 5 وقتہ نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر اذکار، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا جو انشاءاللہ ہم اگلے پارے میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا فہم اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔